سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یہ بچے تین بہن بھائی، دو بچے اور ایک ان کی بہن اللہ کی توفیق سے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک دیندار اور ایسا گھرانہ جو پشتہ پشت سے 3-4 پشتوں سے علم نبوت کو حاصل کرتا چلا آ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس گھرانے میں ان کی شادی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو اس دولت سے مالا مال فرمایا کہ آج ان کے بچے اور بچیاں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو تاکید فرمائی ہے، اس میں بچوں کی پیدائش سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر کی لڑکی کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو، دنیا میں لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، کوئی آدمی مال و دولت کو دیکھتا ہے، کوئی آدمی خاندان کی وجاہت کو دیکھتا ہے۔ آپ نے صحابی کو مشورہ دیا کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اس ماں کی گود میں کھیل کر پڑھیں گے، ان بچوں کے اندر بھی ماں کی اس جذبے کا، اللہ کی خشیت کا اثر ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میرے خیال میں ان کے خاندان میں اس سے پہلے بچے اس طرح کے حفظ قرآن کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ خدا نے توفیق باپ کو بھی عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو قرآن کی طرف لگایا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کے رہے ہیں اور بسے ہیں اور رہ رہے ہیں، تاکہ ان بچوں کی مذہبی تربیت ہو سکے۔ بہت بڑی دولت ہے قرآن کی حفاظت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی قبر کے اندر جاتا ہے تو فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، مشہور ہیں، من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اگر مومن ہے کہتا ہے دین یعنی اسلام، میرا دین تو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں، بتا یہ کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک صورت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے قبر سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ آپ ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو نے ان کو پہچانا کیسے؟ تو کہیں دنیا میں پیدا ہوا، یہ کہیں پیدا ہوئے تھے، خدا جانے کبھی جانے کی بھی توفیق ہوئی مبارک قبر تک یا نہیں؟ تو وہ بڑا عجیب جواب دیتا ہے، کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ۔ ارے ایسا مجھ سے سوال کرتے ہو؟
میں نے تو اللہ کی اس کتاب کو پڑھا ہے جس کتاب کو یہ دنیا میں لے کر آئے تھے، ان پر نازل ہوئی ہے وہ کتاب، میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور جس ذات والا صفات پر اتری ہے میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ انسان کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ نے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں ماں باپ کو کہ انہوں نے ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ یہ جس طرح اپنے آپ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے بھی کامیابی کا راستہ اللہ کھولے گا۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیوبند کے طیب صاحب سے سنا ہے کہ جب آخری وقت ان کے والد کا ہوا تو انہوں نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم کو حافظ قرآن تمہارے لیے نہیں بنایا، میں نے اپنے لیے تمہیں حفظ قرآن کرایا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جب تک رہو میری موت کے بعد قرآن پڑھتے رہو اور مجھے ثواب پہنچاتے رہو گے، یہ میری تمنا تھی جو میں نے تمہیں حفظ قرآن کرایا ہے۔ اور قاری صاحب نے فرمایا کہ روزانہ میں 1 سپارہ پڑھتا ہوں اور پڑھ کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کو ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ان بچوں کو عالم باعمل بنائے اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔